نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فيزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما اسمه على أبيه صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اولاد عطا فرمائے یعنی اسے لڑکا عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے ادب سکھائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرائے۔ پس اگر وہ بالغ ہو گیا اور اس نے اس کا نکاح نہیں کیا تھا تو اس کا گناہ بھی اس کے باپ کے اوپر ہوگا۔ حدیث کے اندر 3 چیزوں کی تشریح کی گئی ہے، حدیث کے اندر 3 چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو اولاد کی صورت میں نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے لیے اسلامی نام تجویز کرے، ایسا نام تجویز کرے جو اس کے لیے بہتر ہو، اور جو ایسا نام ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہو، یا اسلامی نام جسے کہا جاتا ہے اس نام کو رکھا جائے۔ اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب فرماتا ہے۔ نام کا ایک اثر ہوتا ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں جب نام اچھا ہوگا اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اخلاق بھی اچھے فرما دیتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر اس کا نام غیر شرعی یا غیر اسلامی ہوگا تو اس صورت میں اس کی حرکات و سکنات بھی اسی کے مطابق ہوں گی۔ تو پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کا اسلامی نام رکھا جائے، اور دوسرا وَأَدَبَهُ یعنی اسے ادب و احترام سکھایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بچے کا نام رکھ دیا جائے، جب اس کی عمر 5-6 سال تک ہو جائے تو پھر چاہیے کہ اس کو ادب سکھایا جائے، اس کو دینی تعلیم دی جائے، اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ تو یہ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب وہ بالغ ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے تو چاہیے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اگر صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی باپ اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کرتا تو بیٹا جو گناہ کرے گا اس کا وبال بھی، اس کا گناہ بھی اس کے باپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو 3 چیزیں بتائی گئی، ایک تو یہ ہے کہ اس کا نام اسلامی رکھ دیا جائے، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ادب سکھایا جائے، اس کو دین کی تعلیم دی جائے، اور تیسرا یہ کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ اگر صاحب استطاعت ہے باپ اور اس کا نکاح نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کا باپ بھی گناہگار ہوگا، اور اس کو مجرموں کے صف میں کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا کہ اس سے باوجود استطاعت رکھنے کے اپنے بچے کا نکاح نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔